أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق اللہ العظیم. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق اور رازق بھی ہے. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، اور وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بھی ہیں. معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے نہایت ہی مجرب، آزمودہ، عمدہ اور نایاب وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں. معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ 23 رمضان المبارک کے بابرکت دن، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، اور اس بابرکت دن 23 رمضان المبارک کو جو شخص یہ وظیفہ کر لے، انشاءاللہ پورا سال دولت سے مالا مال رہے گا. اگر اس کے رشتہ دار اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس مال و دولت آئے، یقیناً ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے اس کے پاس مال و دولت آئے، اس کے پاس اپنی گاڑی، اپنا بنگلہ آئے. تو کیوں نہیں آج کا یہ نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ آپ لوگ بھی کر لیں. معزز سامعین کرام، جب آپ یہ وظیفہ کر لیں تو مکمل 7 دن بعد معجزات پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ کیا ہونے والا ہے. دوستو، 23 رمضان المبارک کے بابرکت دن آپ کو میں سورہ اخلاص کا یہ خاص عمل بتاؤں گا. آپ نے اس طرح جس طرح ہم آپ کو بتائیں گے، آپ اس طرح پڑھ لیں تو پھر آپ یقین جانیں کہ بھائی آپ پھر دیکھ لینا کہ آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے، آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے، آپ کی زندگی منٹوں اور سیکنڈز کے اندر کیسے حل ہو جاتی ہے. معزز سامعین کرام، اگر آپ مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ مصیبتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار دن بدن ترقی کرے، ہاں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار روز بروز ترقی کرے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں، تو پھر کیوں نہیں آج کے اس نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفے کو کرتے. دوستوں، وظیفہ بتانے سے پہلے ایک بات آپ سے لازمی شیئر کروں. یہ بات آپ سے لازمی شیئر کرنی ہے. دوستوں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہماری ویڈیو کو آگے کر کے صرف وظیفہ سن لیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہماری پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، ہم وظیفہ کر کر کے تھک گئے ہیں، اور ہم راتوں کو قیام کر کر کے تھک گئے ہیں، اور ہم اتنا ذکر و اذکار کر کر کے تھک گئے ہیں، مگر نہ ہمارے وظیفے قبول، نہ ہمارے ذکر و اذکار قبول. ایسی کون سی وجہ ہے؟ تو معزز سامعین کرام، وہ لوگ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. معزز سامعین کرام، جب وہ لوگ وظیفہ سن رہے ہوتے ہیں تو وہ ویڈیو کو سکپ کر لیتے ہیں اور پھر ان باتوں سے محروم رہ جاتے ہیں. کون سی اہم باتیں؟ وہ اہم باتیں جو ہم آپ سے ویڈیو کے درمیان میں یا آخر میں شیئر کرتے ہیں. دوستوں، آپ نے ان اہم مسائل کو لازمی سیکھنا ہے کہ ورنہ اس کے بغیر آپ کے وظائف قبول نہیں ہوں گے. بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو. معزز سامعین کرام، مشکلات سے چھٹکارے کا، مصیبتوں سے چھٹکارے کا، حالات بدل دینے والا،
نصیب اور مقدر کے بند تالے کھول دینے والا نایاب اور عمدہ وظیفہ آج آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا۔ معزز سامعین کرام، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دے دینا ہے۔ اب صدقہ دینا کتنا ہے اور کس کو دینا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، آپ نے صدقہ غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو دینا ہے، کیونکہ وہ آپ کے صدقے کا محتاج ہوتا ہے۔ جب آپ کسی غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کی مدد کرتے ہیں، یقیناً میرا رب آپ کی مدد کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے محلے کے اندر یا آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، آپ کا کوئی قریبی ہو، آپ کا کوئی اپنا ہو، لیکن وہ غریب، آپ نے اسے صدقہ دے دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، بات کرتے ہیں کہ اب غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ معزز سامعین کرام، آپ کے تمام حالات بدل جاتے ہیں، کیونکہ میرا رب قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جو شخص دنیا کے اندر کسی غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کی مدد کرتا ہے، یقیناً میرا رب اس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ غریب کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ لوگ اس کی وہ مدد پوری کر لیتے ہیں تو یقیناً پھر میرا رب کریم مولا، میرا پروردگار مولا، میرا رحیم مولا آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے، ایسی جگہ سے آپ کو رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے غریب کو چن چن کے، لاچار کو چن چن کے اپنے گلی اور محلے کے اندر غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو دیکھنا ہے کہ کون مستحق ہے، کون زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ نے اسے صدقہ دے دینا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ بھائی صدقہ دینا کتنا ہے؟ دوستو، آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دے دینا ہے۔ اگر آپ کی استطاعت 1 روپے اور 1 آنے کی بھی ہے، آپ نے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا ہے۔ اس میں شرمانے کی کیا بات ہے کہ بھائی 1 روپیہ ہے، 1 آنا ہے؟ تو دوستوں، کیوں نہیں؟ میرے رب کریم مولا، میرا پروردگار مولا قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جو شخص اللہ کے حضور 1 کھجور کا دانہ، دوستوں خود سوچ کر دیں، اب 1 کھجور کے دانے کی کیا پرائس ہے؟ 1 کھجور کے دانے کی کیا پرائس ہے، کیا دام ہے؟ مگر میرے رب کے خزانے میں تو کمی نہیں، وہ تو پروردگار مولا ہے، وہ پوری کائنات کو چلانے والا مولا ہے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ وہ تو صرف اپنے بندے کا اخلاص دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بندے کی سخاوت دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا میرا بندہ بھی سخی ہے؟ جب آپ اخلاص سے نیت کے ساتھ 1 کھجور کا دانہ دے دیں گے تو میرا رب کریم مولا ارشاد کرے گا، کیا یہ مجھ سے زیادہ سخی بننا چاہتا ہے؟ اس نے دنیا کے اندر ایک مسلمان کی مدد کی اور وہ 1 کھجور دی اور وہ اخلاص سے نیت کے ساتھ دی، تو میں اس کو کیوں نہیں عطا کروں؟ معزز سامعین کرام، میرا رب پھر اس کے ڈبل ٹرپل آپ کو اتنی مال و دولت عطا فرماتا ہے جتنا آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ رزق کہاں سے آتا ہے، غیب سے رزق آئے گا۔ اب آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دے دینا ہے۔ اس بات کو آپ نے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا ہے، لازمی بٹھانا ہے کہ معزز سامعین کرام، جب آپ وظیفہ کر رہے ہوں یا پھر صدقہ دے رہے ہوں، آپ کے دل میں کوئی ریاکاری نہ ہو،
جب صدقہ دے رہے ہوں خاص آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، کیا آپ ریاکاری کی نسبت سے صدقہ دے رہے ہیں؟ کیا آپ دکھاوے کی نسبت سے صدقہ دے رہے ہیں؟ کیا آپ اس نیت سے صدقہ دے رہے ہیں لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں؟ تو یقیناً پھر آپ نے صدقہ نہیں دینا، کیونکہ وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ آپ نے بالکل اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے صدقہ دے دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک بات کو آپ نے ذہن میں لازمی بٹھانا ہے، وہ کون سی اہم بات ہے؟ دوستو، جب آپ صدقہ دے رہے ہوں آپ نے لاکھوں کروڑوں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنے۔ ہاں، اگر آپ کی استطاعت ہے آپ افطاری بھی کروائیں، اگر آپ کی استطاعت ہے آپ اللہ کی راہ میں لاکھوں روپے بھی خرچ کریں، مگر دکھاوے کی نسبت سے خرچ نہ کریں۔ اس نسبت سے خرچ نہ کریں کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں۔ کیونکہ جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، تو محترم سامعین کرام پھر وہ وظیفہ آپ کا قبول نہیں ہوگا، بلکہ وہ ریاکاری بن جائے گی، وہ دکھاوا بن جائے گا۔ آپ نے اس نسبت سے صدقہ نہیں دینا۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق لمبے لوگ دسترخوان بچھا دیتے ہیں، لوگ لمبی افطاریاں کروا دیتے ہیں، لوگ بڑے دسترخوان سجا دیتے ہیں۔ کیا بھائی آج اس کے گھر میں افطاری ہے بہت بڑی اور اس کے اندر آپ غریب کو نہیں دے سکتے؟ غریب بیچارہ آپ نے الگ بٹھایا ہوتا ہے۔ وہ جو آپ کی افطاری ہوتی ہے آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یار لوگ مجھے کہیں گے یہ بہت ہی بڑا متقی ہے، بہت ہی بڑا پرہیزگار ہے، بہت ہی بڑا اللہ کا ولی ہے۔ تو دوستو وہ صدقہ وہ آپ کی افطاری قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، آپ نے یہ پڑھ لینا ہے کتنی بار؟ 3 مرتبہ۔ اس کے بعد جب آپ 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے سورۃ اخلاص 21 بار پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ چھوٹی سی سورت آپ نے 21 بار پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ نے یہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ دوستوں وہ اہم مسائل آپ نے سن لیے، ایک بار پھر بتاؤں دوستوں، آپ نے اس سے پہلے صدقہ دے دینا ہے، کیونکہ صدقہ دینے سے آپ کا وظیفہ قبول ہوگا۔ اور اب صدقہ دینا کس کو ہے؟ غریب اور مسکین کو۔ اور آپ نے صدقہ دینا کتنا ہے تو یہ مکمل ڈیٹیل ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پیچھے آپ کو بتا دی ہے۔ دوستوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی یقیناً آج کا یہ نایاب مجرب آزمودہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دوستوں 23 رمضان المبارک کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازماً کرنا ہے۔ 23 رمضان المبارک کے دن کریں تو بیسٹ ہوگا، کیونکہ 23 رمضان المبارک کے تاک رات میں آپ یہ وظیفہ لازمی کریں، پھر حالات کو بدلتے ہوئے 1 ہفتہ بھی نہیں لگے گا۔ لیکن شرط کیا تھی؟ میں نے آپ کو بار بار بتایا، بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، اخلاص سے نیت کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔
دوستوں ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے کسی مسلمان بھائی کی زندگی بدل جائے، اور آپ کے کسی دوست کی زندگی بدل جائے، حالات بدل جائے، تقدیر بدل جائے، نصیب اور مقدر بدل جائیں۔ یقیناً وہ سارا جو ثواب آپ کے عمل نامہ میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ یہ نایاب عمدہ مجرب وظیفہ آپ نے ہی شیئر کیا تھا۔ دوستوں والسلام۔